ذہن نشین رہنی چاہیے۔ مدرسے سے سند جسے مل گئی وہ عالم ہے؟ نہیں، وہ عالم نہیں ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ہم نے اس کا ترجمہ کیا پڑھا بچپن سے کہ یقیناً اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ ہم نے یہ ترجمہ پڑھا کہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں، لیکن صاحب تفسیر مظہری کیا لکھتے ہیں؟ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ یقیناً اللہ سے ڈرنے والے ہی علماء ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، جن کے دل کے اندر اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف سمایا ہوا ہے، حقیقت میں وہی عالم ہیں۔ اور جن کے دل اللہ کی خشیت سے خالی ہیں، وہ کتابوں کا دفتر سینے میں لیے ہوئے ہوں، عالم نہیں ہو سکتے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا تو پھر ہو کیا سکتے ہیں؟ عالم نہیں ہو سکتے تو ہو کیا سکتے ہیں؟ تو شیخ سعدی نے بڑی لطیف بات کہی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ علم چنداں کے بیشتر خانی، چوں عمل در تو نیست نادانی، نہ محقق بود نہ دانشمند، چار پائے برو کتابیں چند۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ علم تم جتنا حاصل کر لو، اگر عمل نہیں ہے اس علم پہ تو تم جاہل ہو۔ اگر عمل نہیں ہے تو جاہل ہو۔ آگے فرماتے ہیں نہ محقق قوت نہ دانشمند، نہ تم محقق ہو سکتے ہو، نہ مفکر ہو سکتے ہو، نہ مدبر ہو سکتے ہو۔ کیا ہو سکتے ہو؟ تو فرماتے ہیں چار پائے برو کتابیں چند، ایک چوپایا ہو سکتے ہو جس کے اوپر چند کتابیں لاد دی گئی ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ چوپایا کون ہوتا ہے؟ جانور۔ ایک گدھا ہو سکتے ہو جس کے اوپر چند کتابیں لاد دی گئی ہیں۔ تو حقیقت میں تو عالم وہ لوگ ہیں جن کے قلب اور جن کے دل اللہ کی خشیت سے معمور ہوا کرتے ہیں، بے شک بے شک بے شک۔ وہی عالم ہے۔ سند یافتہ ہونا عالم ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ دنیا کی نظر میں وہ عالم ہو جائے گا، لیکن وہ ذات جو علیم بذات الصدور ہے، اس کے یہاں عالم کہلانے کے لیے اپنے قلب کو خشیت الہی سے معمور کرنا ہوگا، جس کو دوسرے لفظوں میں قرآن نے یوں کہا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جو اس مرتبے پر فائز ہو حقیقت میں وہ عالم ہے۔ یہ مرتبہ کیا ہے کہ یقیناً میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری سانسیں، یہ سب کچھ اگر ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے، میں جیتا اللہ کے لیے ہوں، مرتا اللہ کے لیے۔ اگر یہ جذبہ ہے سینے کے اندر تب سمجھیں کہ ہم عالم ہیں۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ یا تو عالم بن جاؤ، یعنی اس مقام پہ پہنچ جاؤ جس کو آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ یا تو شیخ بن جاؤ، صوفی بن جاؤ، ولی بن جاؤ۔ جی، جو عالم ہوگا وہ تو اللہ کا دوست ہو ہی جائے گا۔ اس معنی میں جو عالم ہوگا جس کا قلب اللہ کی خشیت سے معمور ہے وہ تو اللہ کا دوست ہو ہی جائے گا، وہی تو اللہ کا دوست ہے، وہی تو عالم ہے۔ تو یا تو یہ بن جاؤ، عالم بن جاؤ، یعنی صوفی بن جاؤ، ولی بن جاؤ، پیر بن جاؤ، بزرگ بن جاؤ۔ اور اگر یہ نہیں بن سکتے تو حضور فرماتے ہیں او متعلما، یا متعلم بن جاؤ۔ اگر عالم نہیں بن سکتے تو متعلم بن جاؤ، ٹیچر نہیں بن سکتے اسٹوڈنٹ بن جاؤ۔ یہ مطلب ہے اس کا، یا تو ٹیچر بنو، یہ چوٹی کا مقام ہے، ضربۂ سلام جس کو کہا گیا۔ اور اگر یہ نہیں بن سکتے تو اس سے نچلا درجہ حضور فرماتے ہیں پھر متعلم بن جاؤ۔ اور اگر یہ بھی نہیں بن سکتے تو آگے حضور فرماتے ہیں او مستمعا، یا سننے والا بن جاؤ۔ نہ عالم ہو نہ متعلم ہو تو کم سے کم اگر علماء کی گفتگو ہو رہی ہو تو ان کی گفتگو بڑے غور سے سنا کرو۔ صوفیاء کی مجلس میں جو وعظ اور نصیحت ہوا کرتی ہے نا، اس میں جا کر ان کانوں سے نہیں، دل کے کانوں کو ان کی طرف متوجہ کر کے ان کے لبوں سے نکلی ہوئی ایک ایک بات کو دل کے اندر جگہ دیا کرو، سنا کرو، مستمع بنو۔ اور چوتھی چیز حضور کیا فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت ہے، کہتے ہیں عالم بھی نہیں بن سکتے، متعلم بھی نہیں بن سکتے، سننے والا بھی نہیں بن سکتے، تو کہتے ہیں او محبن، تو پھر آخری درجہ یہ ہے کہ کم سے کم ان سے محبت کرنے والا بن جاؤ، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اور آگے حضور فرماتے ہیں ولم تکن الخامس، پانچواں نہیں بننا، فتہلک، ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ پانچواں نہ بننا، یہی چار میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے تمہارے اندر۔
اگر یہ چاروں نہیں ہیں تو پھر ہلاکت سے کوئی چیز تمہیں بچا نہیں سکتی۔ اب جو بات مجھے بتانی ہے، ایک نقطہ اس میں یہ ہے کہ دیکھیے، عالم ہر کسی کے بس کی بات تو نہیں ہے کہ ہر شخص ہو جائے عالم، یہ تو نہیں ہے نا۔ اچھا جی، متعلم یہ بھی ہر شخص نہیں ہو سکتا، ہر آدمی متعلم بھی نہیں ہو سکتا۔ سننے والا، چلیے ہر آدمی اگر سننے والا ہو سکتا ہے تو ہر وقت نہیں نہ ہو سکتا ہے کہ ہر وقت سننے والا ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہر وقت سن رہا ہو، ہر وقت سن رہا ہو، ہر وقت سن رہا ہو۔ بھئی ظاہر سی بات ہے کہ ہم بولیں گے ہی مخصوص وقت میں، صوفیاء اور مشائخ بولتے ہی ہیں مخصوص وقت میں، تو آپ ہر وقت سن کیسے لیں گے؟ وہ ہر وقت بولتے نہیں تو ہر وقت سنیں گے کیسے؟ ہر وقت سننے کے لیے کسی کا ہر وقت بولنا ضروری ہے، جب کوئی بولنے والا ہی نہیں ہوگا ہر وقت تو آپ سنیں گے کیسے؟ تو یہ بھی نہیں ہر وقت آپ کر سکتے ہیں، تو بچ گئی وہی چوتھی چیز، او محبن، یہ وہ چیز ہے کہ انسان اگر چاہے تو ہر وقت کسی صوفی اور کسی بزرگ سے محبت کرنے والا بن سکتا ہے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ ہر وقت حضور کی اس حدیث پہ اس کا عمل ہو سکتا ہے، پیدائش سے لے کر موت تک کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ جس لمحے میں حضور کی اس حدیث پہ اس کا عمل نہیں ہوگا، ہر وقت عمل ہو رہا ہے۔ وہ محب ہے، وہ صوفیاء سے محبت کرنے والا ہے، وہ اللہ کے محبوبوں سے محبت کرنے والا ہے، وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی جو جماعت ہے ان سے محبت کرنے والا ہے۔ اسی کے تعلق سے حضور نے فرمایا وَلَمْ تَكُنِ الْخَامِسِ، پانچواں نہ ہونا، یعنی ایسا نہ ہونے پائے کہ تمہارے دلوں سے ان کی محبت نکل جائے۔ اگر محبت نکل گئی نا فتحلیک، تو ہلاک ہو جاؤ، پھر ہلاکت سے کوئی شے تمہیں بچا نہیں سکتی۔ اب اس بات کو میں نے ثابت کرنے کے لیے قرآن حکیم کی 2 آیتوں کو خاص طور پہ آج موضوع بنایا ہے۔ 2 آیتیں 3 حکم، آیت 2 ہے اور 3 حکم ہے۔ کیا؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ یہاں 3 حکم ہیں، کیا؟ ایمان، تقوی اور وسیلہ۔ کیا کہا اللہ رب العزت نے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جماعت جو ایمان لا چکی ہے، جو ایمان والی ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت نے ایمان کا حکم دیا، ایک طرح سے ایمان لاؤ، ہر چند کی یہ صفت بیان کی گئی ایمان والے کی، لیکن ایک طرح سے حکم ہی ہے، ایمان لاؤ۔ دوسری چیز اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اب یہاں پہ رک کے ایک چیز میں بتاؤں گا آپ کو، عام طور پہ ہم اور آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ ترجمہ ہوتا ہے نا، اللہ سے ڈرو۔ غلط نہیں ہے، ہاں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اس کو میں غلط کہہ رہا ہوں، صحیح ہے اللہ سے ڈرو، لیکن تقوی کا اصل معنی یہ نہیں ہے اللہ سے ڈرو، یہ اصل معنی نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا ہے تو وہ کیا ڈریں گے؟ جن کو کوئی خوف ہی نہیں ہوتا ہے، جنہیں کوئی ڈر ہی نہیں ہوتا ہے، تو پھر تقوی کا معنی کیا ہے؟ تو کیا وہ لوگ متقی نہیں ہوتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے ان کو ڈر نہیں ہوتا، تو کیا وہ متقی نہیں ہوتے ہیں؟ تو پھر تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ ترجمہ ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ سے ڈرو، غلط نہیں ہے، لیکن اصل تقوی کیا ہے اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو۔ وہاں سے لے کے یہاں تک زمین کے نیچے بارود بچھا دی جائے، بالکل یہاں تک، اور منزل یہ ہے اسٹیج، آپ کو آنا اسٹیج پہ ہے، بارود زمین کے نیچے بچھی ہوئی ہے اور کچھ گرین نشانات ہیں، ہرے نشان ہیں جگہ جگہ، یہاں 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 یہاں، اور بتا دیا اسٹیج والے نے کہ دیکھو بھیا تمہارا قدم اگر اس ہرے نشان کے علاوہ کہیں پڑا تو بارود پھٹ جائے گا، چیتھڑے اڑ جائیں گے تمہارے، یہاں تک آ نہیں سکتے تم۔ یہاں تک اگر آنا ہے تو بڑی توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، مکمل خیال رکھتے ہوئے انہی ہرے ہرے نشانات پہ قدم رکھنا، تمہارے قدم بہکنے نہ پائیں۔ اگر اس نشان سے ہٹ گئے قدم تو بارود پھٹے گا اور تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ جب آپ اس مثال کو سمجھ گئے، اچھا اگر ایسا ہوگا تو آپ مکمل توجہ کے ساتھ آئیں گے کہ نہیں؟ بالکل حساب سے قدم اٹھائیں گے، ادھر ادھر نہ جانے پائے۔ بلکہ جو کہا جاتا ہے نا کہ کیا بولتے ہیں، پھونک پھونک کے قدم رکھنا، ایک جملہ کہا جاتا ہے پھونک پھونک کے قدم رکھنا، وہ حالت ہوگی۔ ایک قدم اٹھانے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں گے بیلنس نہ بگڑے، ادھر ادھر نہ چلا جائے ورنہ بارود پھٹ جائے گی، اسی ہرے نشان پہ قدم رکھنا۔ جب آپ اس چیز کو سمجھ گئے تو سمجھیں آپ کہ یہ جو دنیا ہے نا،
اس کی رنگینیاں اور رعنائیاں قدم قدم پہ ہیں، اس کی آلائشیں، اس کی گندگیاں، اس کی غلاظتیں قدم قدم پہ ہیں، اور انہی رنگینیوں کے درمیان